جو عقیدے اچھل اچھل کے قرآن و سنت سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، وہ ڈیڈکٹ نہیں کرتے۔ اس حدیث میں نے کہا تھا ایک حدیث اور تین عقیدے۔ علم الغیب کا عقیدہ فارغ، انہوں نے کہا اللہ بتائے۔ نمبر 2 حاضر و ناظر فارغ کہ رسول اللہ مدینے میں ہوتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا نہیں اللہ اطلاع۔ نمبر 3 رسول اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اللہ کو ریکویسٹ۔ ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، تین عقیدے جو ہے وہ کلیئر کرتے۔ کیا ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں موجود ہیں، دنیا کے حالات کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، اللہ معافی دے۔ یہ جن کا بھی کلیم ہے یہ ان کا ذاتی کلیم ہے، کوئی ایسی روایت موجود نہیں، کوئی ضعیف روایت بھی اس کے اوپر نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں بیٹھ کے تو اپنے سارے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کرالریز بناتے ہیں وہ، اور اس سے عقیدے ڈیڈکٹ کرتے ہیں۔ جو عقیدے اچھل اچھل کے قرآن و سنت سے نکل رہے ہوتے ہیں نا، وہ ڈیڈکٹ نہیں کرتے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کر دیا چند لوگوں نے۔ حضور سے تو وہ جھوٹا بہانہ کر کے لے گئے کہ ہم نے اسلام قبول کیا تو ہمیں آپ اپنے بہترین افراد دیں، وہ ہمیں دین سکھائیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنے جانثار 70 قرآن کے قاری ان کو دیے۔ پہلی تو بات حضور کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ قتل کر دیں گے ان کو، ورنہ حضور دیتے۔ تو علم الغیب کا عقیدہ بھی فارغ۔ علم الغیب یہ ہے کہ جب اللہ بتائے گا، اللہ نے نہیں بتایا، نہیں پتہ چلا۔ جب انہیں دھوکے سے شہید کرنے لگے، ساروں کو شہید کر دیا۔ جب ان کے امیر کو شہید کرنے لگے، سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، تو انہوں نے کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ ہم دنیا سے جا رہے ہیں اس حال میں کہ ہم تجھ سے راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہو، اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دینا۔ اور نبی علیہ السلام، بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کہتے ہیں مجھے جبرائیل نے ابھی خبر دی ہے کہ تمہارے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا، اور انہوں نے مرتے وقت اپنے رب کے حضور یہ دعا کی۔ انہوں نے حضور جب دنیا میں موجود تھے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ اس حدیث میں نے کہا تھا ایک حدیث اور تین عقیدے۔ علم الغیب کا عقیدہ فارغ، انہوں نے کہا اللہ بتائے گا۔ نمبر 2 حاضر و ناظر فارغ کہ رسول اللہ مدینے میں ہوتے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کا نہیں اللہ اطلاع دے گا۔ اور نمبر 3 رسول اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اللہ کو ریکویسٹ کی۔ ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، تین عقیدے جو ہے وہ کلیئر کر دے گی۔ توحید کے نام کے اوپر 10 دھوکے توحید سے دور کرنے کے لیے، یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ اکثر اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ جس مسلمان کی وفات والے دن یا اس کے جنازے کے دوران بارش ہو وہ نیک آدمی ہوتا۔ اسی بزرگ سے صرف یہ پوچھ لیں کہ اگر وہ دوسرے فرقے کا ہو تو ٹائم کیا مت آ کے ان جواب دے۔ کیا صرف بریلویوں کے جنازے کے اوپر بارش ہوئی ہے؟ کبھی دیوبندیوں کے جنازے پہ نہیں ہوئی؟ اہل حدیث کے جنازے کے اوپر نہیں ہوئی؟ شیعہ کے جنازے کے اوپر نہیں ہوئی؟ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں میرے بھائی۔ بارش کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بارش اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ ایسی کوئی روایت موجود نہیں۔ ایون اگر کوئی روایت بھی ہوتی نا، تب بھی یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ بارش جو ہے وہ موسمی بارش نہیں ہے بلکہ اس بندے کی وجہ سے ہوئی ہے؟ تو بعض لوگ کہیں گے جی اچانک ہوئی ہے۔ سرکار اکثر بارشیں اچانک ہی ہوتی ہیں۔ پنڈی اسلام آباد کے لوگوں سے ذرا پوچھیں، جس دن بھی زیادہ گرمی پڑتی ہے نا، اچانک شام کے بعد بادل آتے ہیں، بارش ہو جاتی ہے۔ کیوں جی؟ اس طرح ہی ہے نا، میں تو اتنے سال وہاں پہ گزارے ہیں، مجھے پتا ہے۔ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں میرے بھائی، یہ جذباتی بات ہے۔ کلمہ کفر کے بارے میں مختصر سی وضاحت کر دیں جس کے بولنے سے مسلمان اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ کلمات کفر وہ ہیں جن میں صراحتاً اللہ اور اس کے رسول کی توہین کسی نے کی ہو، نعوذ باللہ۔ ظاہر ہے یہ فیصلہ اہل علم کریں گے کہ توہین بنتی ہے نہیں، یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار، رسول اللہ کا انکار، قرآن کا انکار، ختم نبوت کا انکار، نماز کی فرضیت کا انکار، زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار، حج کے فرض ہونے کا انکار، قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار، اللہ کی کسی صفت کا انکار۔ جو بھی ضروریات دین کی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کا کوئی انکار کرتے یا اس کی توہین کرتے تو اس کے اوپر پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس نے کلمات کفر بولے ہیں۔ اس پہ وہ تجدید ایمان بھی کرے گا اور تجدید
نکاح بھی کرے گا. اس کے لیے کوئی پبلک کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ سارے پہنچ جائیں گے اکرام مسلم کے لیے. بس 2 بندے بیٹھیں گواہ کے طور پر, میاں بیوی ایجاب و قبول کر لیں نئے حق مہر کے, بس دیٹس آل, تو وہ کافی ہوگا. تجدید ایمان تو ہم روزانہ کرتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا اسے ہر چیز سے کفایت کریں گی. اس میں تجدید ایمان ہی ہے نا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ, سارے کے ساری ایمانیات اس میں آ رہی ہیں.